پاس نہیں ہے, یہی دولت نایاب ہمارے پاس نہیں ہے, تبھی تو بیدم کہتے ہیں ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہو بیدم, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. جگہ پانے کے لیے مٹانا پڑتا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا بننا پڑتا ہے. بہت بڑی خانقاہ ہے ہندوستان میں, اس ضمن میں بات آ گئی تو سنتے چلیے. گنگور شریف یہ آج یہاں کے لوگ مردود ہوئے ہیں, لیکن یہ تاریخی سرزمین ہے, تاریخی خانقاہ ہے. گنگور یہ بڑے بڑے اولیاء اکرام کا مرکز رہا ہے. آج بے ادب ہوئے ہیں. انسان جب بے ادب ہوتا ہے, انسان جب اخلاق سے دور ہوتا ہے, انسان جب تہذیب سے دور ہوتا ہے, تو ایمان کی رمق اس کے دل سے اللہ چھین لیتا ہے. اسی لیے گنہگار اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو لرزتے ہوئے دل سے پہنچتا ہے, لرزتے ہوئے بدن سے پہنچتا ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کے گناہ کو نہیں دیکھتا ہوں, اس کے جرم کو نہیں دیکھتا ہوں, اس کی نگاہ سے, اس کی نظر سے بہنے والے آنسو اس کے گناہ کو معاف کر دیا کرتے ہیں. تبھی تو اقبال کہتے ہیں موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے ارقین فعال کے, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. اللہ کا غضب کب نازل ہوتا ہے؟ جب انسان گستاخ ہوتا ہے, بے ادب ہوتا ہے, اخلاق سے دور ہوتا ہے. مجرم ہو وہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ, آؤ میرے تواب پر روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ, سرکار کی چوکھٹ پہ روتے چلے آؤ. سرکار کی چوکھٹ پہ جب اشکبار آؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو پتا چلا گنگوہ یہ شریف تھا, لیکن جب لوگ بے ادب بن گئے. اور سن لو, آدمی علم سے کامیاب نہیں ہوتا ہے. کوئی سوچ لے کہ میں علم سے کامیاب ہوں گا, نانا. جب تک آئے ہوئے علم میں عشق رسول نہ پیدا ہو, آئے ہوئے علم میں محبت عالیہ نہ پیدا ہو. حضرت کے والد مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں علم ایک بے لگام گھوڑا ہے, علم ایک سرکش گھوڑا ہے. اگر اس پر بیٹھتے ہو تو محبت کی, عقیدت کی, محبت عقیدت کی اور احترام کی لگام تمہارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. تب یہ علم باعث رحمت ہے, تب یہ علم باعث نجات ہے, تب یہ علم باعث مغفرت ہے, تب یہ علم باعث ہدایت ہے. اگر اس علم میں ادب نہیں ہے, عشق نہیں ہے, وہی علم گھاتک ہے, وہی علم نقصان ہے. اقبال کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, اولاد بھی, املاک بھی, جاگیر بھی فتنہ. ارے تلوار کیا ہے, نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ہر وہ چیز جو اس کے رسول سے, احترام نبی سے دور کر دے وہی فتنہ ہے. ورنہ گنگور شریف تھا, جب وہاں پر شریف پیدا ہوئے, بے ادب پیدا ہوئے, ان کے قلم کی نشتر سے احترام رسول, احترام صحابہ کا وقار مجروح ہونے لگا. تب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا لوگوں مت گھبراؤ, اگر انہوں نے قلم کی تلوار سے تمہاری عقیدت کو, تمہاری محبت کے شیش محل کو تاراش کرنے کی کوشش کیا ہے, تو احمد رضا بریلی میں بیٹھا ہے. اعلیٰ حضرت نے وہی قلم اٹھایا ہے, اور جب اٹھایا ہے تو زمانہ پکار اٹھا, دل کے رضا ہے خنجر خونخوار پر قبار, دل کے رضا ہے خنجر خونخوار پر قبار. آبا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, اے زمانے والے حضرت, رتن شہید اعظم, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک تو گنگوہ کے وہ لوگ تھے, ایک تو تھانہ بھون کے وہ لوگ تھے جو احترام رسول تو بہت دور کی بات ہے, احترام نبوت تو بہت دور کی بات ہے, ذات رسالت میں خامیاں تلاش کر رہے تھے, ذات اہل بیت میں خامیاں تلاش کر رہے تھے. اور ایک بریلی کا امام تھا, بریلی کا تاجدار تھا, بریلی کا عاشق تھا کہ وہ جب قلم اٹھایا ہے تو اعلیٰ
حضرت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑے جہاں فدا۔ کیا عشق ہے، یہی عشق ہے جو انسان کو ہدایت کی راہ تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے حضرات کل بھی میں نے کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں، اگر علم کم ہے، عمل کم ہے، کوئی بات نہیں، لیکن عقیدت، ادب، احترام، تعظیم اولیاء اگر دلوں میں ہے تو بے شک اس کا کرم تم پر ہوگا، اس کا رحم تم پر ہوگا۔ تو گنگو وہاں بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، بہت پائے کے بزرگ ہیں حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ ہے، اتنے بڑے بزرگ حضرت عبدالقدوس گنگوہی جب آپ جھوسی شریف میں پہنچے ہیں، ذرا ان کی عظمت دیکھ لو، جھوسی شریف میں پہنچے ہیں تو وہاں کے بادشاہ نے کہا سب کام کرنا لیکن نماز نہ پڑھنا، سب کام کرنا لیکن اسلام کے ارکان پہ عمل مت کرنا۔ واہ حضرت عبدالقدوس گنگوہی، مصلی بچھ گیا، خادم نے آ کے خبر کی حضور ظالم آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، لشکر لے کر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر حضرت نماز پڑھتے ہوئے ملے تو سب کو تحت دیکھ کر دیا جائے گا۔ حضور بادشاہ سامنے آ رہا ہے، حضرت عبدالقدوس گنگوہی نے دیکھا بادشاہ آ رہا ہے، اٹھ جاتے ہیں، آپ نے مصلی کا کونا پکڑا ہے، کہا بادشاہ چلا جا، یہ بندگی ہے، یہ رب کی اطاعت ہے، میں رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بادشاہ ایسا مت کر۔ اس نے کہا میں نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ جیسے بادشاہ آگے بڑھا ہے، حضرت عبدالقدوس گنگوہی نے مصلی کا کونا پکڑا ہے، صرف اتنا کہا ہے اے اللہ اگر آج یہ مصلی جھوسی سے اٹھ گیا تو قیامت تک کوئی مصلی بچھانے والا نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر جیسے کونا پلٹا ہے پوری جھوسی آدھی پلٹ جاتی ہے، بادشاہ کا لشکر خراب ہو گیا، بادشاہ بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگا ہے، کہا حضور بچا لیجئے، کہا بادشاہ میں نے یہ کونا پلٹا ہے، اگر کہیں مصلی پلٹ دوں گا تو جھوسی کا وجود مٹ جائے گا۔ الہ آباد سے سٹا ہوا وہ شہر ہے، آج بھی آپ کر دیکھو وہاں آج جھوسی پلٹی ہوئی ہے، آدھی سے زیادہ جھوسی کی تاریخ گواہ ہے، ہم پلٹے ہوئے ہیں، وہی حضرت عبدالقدوس جھوسی ہے، ان کا پوتا ہے، ان کا پوتا بہت بڑے اپنے وقت کے عارف باللہ ہے۔ آپ جا رہے ہیں، ایک عورت ہے خادمہ ہے، ایک عورت ہے نوکرانی ہے، اس نے کچڑا پھینکا، اس نے کوڑے کرکٹ پھینکے، جب کچڑا پھینکا تو اس کی دھول اڑ کر حضرت کے بدن پر آئی، جیسے دھول اڑ کے حضرت کے بدن پہ آئی تو حضرت نے ایک تماچا اس عورت کے چہرے پہ جڑ دیا، کہا تجھے معلوم نہیں اتنا نفیس لباس، اتنا اچھا لباس اور تو نے اتنی لاپرواہی کی۔ جیسے حضرت نے تماچا مارا تو اس عورت نے کہا حضور آپ نے تماچا تو مار دیا ہے، آپ کو اپنے دادا کی وراثت نہیں ملی ہے، آپ کو آپ کے دادا کی وراثت نہیں ملی ہے۔ اس جملے نے ان کو لرزا دیا، کہا کیا کہا؟ کہا وراثت آپ کو نہیں ملی ہے۔ اٹھے سیدھے پہنچ گئے اپنی خانقاہ پہ، والدہ موجود تھی، والدہ سے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا آپ کے دادا کی۔ یہ خانقاہ کس کی ہے؟ آپ کے دادا کی۔ یہ مسجد کس کی ہے؟ آپ کے دادا کی۔ کہا جب میرے دادا کی ہے تو اس نوکرانی نے کیسے کہہ دیا کہ آپ کو آپ کے دادا کی وراثت نہیں ملی ہے، صحیح وارث آپ نہیں ہیں؟ ماں سمجھ جاتی ہے، ماں نے کہا بیٹے اس کا جواب تمہاری دادی صاحبہ دے گی۔ پہنچتے ہیں، ذرا غور کرو اس واقعے پر، اپنا احتساب کرو، جھکنا سیکھو، اپنے آپ کو کمتر سمجھو، اگر طاقت ہے دولت اللہ نے دیا ہے، جب تک جھکو گے نہیں تب تک انقلاب نہیں برپا ہوگا۔ دادی کے پاس کہا دادی جان یہ دولت و ثروت کس کی ہے؟ کہا آپ کے دادا کی ہے۔ کہا وارث میں ہوں؟ کہا ہاں بیٹے وارث تم ہو۔ کہا لیکن اس عورت نے کہا ہے کہ آپ صحیح وارث نہیں ہے،
کہا بیٹے اس کا جواب اگر تمہیں ملے گا تو تمہارے دادا کے خلیفہ حضرت شیخ ضیاء الدین اس وقت افغانستان میں ہے، انہی سے یہ جواب تمہیں ملے گا۔ آپ نے فوراً لیٹر لکھا ہے، خط لکھا ہے، دادی سمجھ جاتی ہے، رخ موڑ دیا، آپ نے خط لکھا ہے شیخ ضیاء الدین کے پاس کہ میں آ رہا ہوں۔ جیسے خط پائے ہیں آپ حیرت و مسرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ آپ نے اعلان کیا لوگوں میرے پیر آ رہے ہیں، پیر زادے آ رہے ہیں، شیخ زادے آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا پورا افغانستان آپ کے خیر مقدم میں لگ گیا۔ جیسے پیر کے پوتے آتے ہیں، حضرت کی تشریف آوری ہوئے، مجمع امت پڑا، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ بہت شاندار استقبال ہوا۔ استقبال ہونے کے بعد سب کے سب حضرت کے پیچھے پیچھے، حضرت آگے آگے مسند پہ بیٹھا دیا گیا۔ حضرت مسند پہ بیٹھ گئے۔ جیسے حضرت مسند پہ بیٹھے تو آپ نے کہا لوگوں سب آ گئے؟ کہا ہاں حضرت ہم سب آ گئے۔ آپ نے کہا ضیاء الدین کہاں ہے؟ بادشاہ وقت بھی قدموں میں، شیخ ضیاء الدین بھی قدموں میں۔ کہا حضور آنا کیسے ہوا؟ کہا بات دراصل ایسی ہے، میں آیا ہوں اپنے دادا کی وراثت لینے کے لیے۔ جیسے کہا وراثت لینے کے لیے، شیخ ضیاء الدین جو آپ کے دادا کے خلیفہ تھے، عبد القدوس گنگوہی کے خلیفہ تھے، لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، آخر سرخ ہو گئی۔ کہا وراثت لینے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں وراثت لینے کے لیے آیا ہو۔ کہا اٹھو وہاں سے۔ جیسے کہا اٹھو وہاں سے، آپ اٹھ گئے۔ مجھے آپ بتاؤ اگر کسی کو ایسا کہا جائے، بڑا شاندار استقبال ہو اس کا، بڑا شاندار خیر مقدم ہو، اور اچانک کہا جائے اٹھو وہاں سے، تب تمہیں وراثت ملے گی۔ جیسے کہا اٹھو وہاں سے، جیسے کہا اٹھو تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے کھڑے ہوئے کہا وراثت لینے کے لیے آئے ہوئے؟ کہا ہاں۔ کہا قدموں میں بیٹھو، جہاں چوٹیاں اتاری جاتی ہیں وہاں بیٹھو۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیٹا، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ اپنے آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ چاہو حشام، یہ تخت و تاج، یہ چھپاؤ دستار، یہ علمی لیاقت آپ کو محبوب کے قدموں میں قربان کرنی پڑے گی۔ حضرت شیخ ضیاء الدین نے کہا اٹھو وہاں سے۔ آپ اٹھ گئے، کہا قدموں میں بیٹھو۔ آپ چھٹیوں میں بیٹھ گئے۔ مجھے آپ بتاؤ جس کا اتنا شاندار خیر مقدم کیا گیا ہو، جس کی دستبوسی کی گئی ہو، قدموں میں سر رکھا گیا ہو، اب اچانک اسے چوٹیوں میں بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت اٹھے اور بیٹھ گئے۔ جیسے بیٹھے تب ضیاء الدین نے کہا اب بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا وراثت لینے کے لیے۔ کہا اتنی آسانی سے وراثت نہیں ملے گی، آپ کو 1 سال تک استنجا خانے میں جو کمزور، معذور، معمر، ضعیف آتے ہیں ان کی خدمت کرنی پڑے گی، استنجے کے لیے پانی دینا پڑے گا۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے۔ 1 سال تک آپ نے خدمت کیا ہے۔ 1 سال خدمت کرنے کے بعد آپ نے کہا اب تو مجھے وراثت دی جائے۔ کہا ابھی بھی نہیں۔ آخرکار ایک عورت گزری وہاں سے اور اس نے جان بوجھ کر کوڑا کرکٹ ڈال دیا۔ جیسے آپ کے شریر پہ کوڑا کرکٹ ڈالا تو آپ کا لہجہ بدل گیا۔ آپ نے کہا کاش اگر یہ ہندوستان ہوتا تب میں تمہیں بتاتا۔ جیسے کہا ہندوستان ہوتا میں تمہیں بتاتا۔ یہ آواز جیسے شیخ ضیاء الدین نے سنے، کہا ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے ہو، جاؤ 1 سال تک جہاں غلاظت ہے، نجاست ہے، وہاں تمہیں صاف کرنی پڑے گی۔ ہے یہ کام کرنا، کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، بولنا آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ 1 سال تک محنت کی ہے۔ 1 سال کے بعد خادمہ گزر رہی ہے، ہاتھوں میں نجاست غلاظت ہے، وہی نجاست اور غلاظت لے کے جیسے حضرت پر ڈالا ہے اور گر پڑی ہے۔ شیخ سیدنا عبد القدوس کے پوتے تڑپ جاتے ہیں۔ اٹھنے کے بعد اس ضعیفہ کو اٹھایا۔ ضعیفہ نے کہا صاحب آپ مخدوم زادے ہیں، میں نے قصدن نہیں، میں نے انجانے طور پر سہون آپ کے اوپر گر پڑی۔ حضور کہیں چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ جیسے کہا چوٹ تو نہیں آئی ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں مائی مجھ کو چوٹ نہیں آئی ہے، تجھ کو تو کہیں درد نہیں ہوا ہے، تجھ کو تو چوٹ نہیں آئی ہے۔ مائی سن، میں تو اس نجاست اور غلاظت سے بھی بدتر ہوں، اس تنکے سے بھی بدتر ہوں۔ ارے اس تنکے کی حقیقت ہے میری
वही वारिस साफ हुए हैं। वो विरासत तख्त की नहीं है, गद्दी की नहीं है, ताज की नहीं है, अखलाक की है, इंकिसारी की है, बुर्दबारी की है, बर्दाश्त की है, क़नात की है, फाकाकशी की है। जाओ, जितनी नेमतें थी सब मैंने अता कर दिया है। बाहर हजरत शेख ज़ियाउद्दीन सब कुछ अता करते हैं। जैसे हजरत पहुंचते हैं कंगोह की सरजमीन पर, वही औरत सामने थी, मुस्कुरा के कहा, सलाम हो शेख, सलाम हो मेरे मुर्शिद, सलाम हो मेरे पीर, आज तुम्हें दादा की विरासत मिली है। अगर विरासत न मिली होती तो आज आपका चेहरा न चमकता। उस दिन जो आपने तमाचा मारा था, नफ्स से मगलूब होकर मारा था, नफ्स से मगलूब होकर आपने तमाचा मारा था। लेकिन आज शेख की तालीम ने, अखलाक ने तुम्हारे अंदर खाकसारी पैदा की है। तभी तो कहा है बेगम ने, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा हूं बेटा, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। और सने तैयबा मुझे सब कह के पुकारे बेगम, यही रखियो मेरी पहचान करने वाले। खाकसारी जरा देखो, यही खाकसारी तो नहीं है, यही इंकिसारी तो नहीं है, यही झुकना तो नहीं है। हजरत राबिया बसरिया से किसी ने पूछा, ये मखदूमा साहिबा, ये आरिफा, आप ये बताएं कि गुरूर और हसद को मिटाया कैसे जाए, गुरूर और हसद को फना कैसे किया जाए। ये चीज तकरीर से नहीं मिटती है, ये चीज नमाजों से नहीं मिटती है। नाना, अगर ये चीज मिलेगी मिटेगी तो मखदूमा ने फरमाया, पहले सलाम करो, अपने आप को छोटा समझो, मजलिस में कोई आ जाए उसके लिए जगह खाली कर दो, उसको अच्छे नाम से पुकारो। जब सलाम करोगे, सलाम में पेशकदमी करोगे, सलाम में तुम अव्वलियत अख्तियार करोगे, तो आज खुद ये गुरूर मिटेगा, ये घमंड मिटेगा, ये खाकसारी सुख पैदा होगी। और जब आना मिटा, गुरूर मिटा, किब्र की चादर खत्म हुई, वहीं पर मारिफत इलाही हमने देख लिया है। तभी तो किसी ने कहा है, बड़ी खूबसूरत दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई दिल के आईने में है तस्वीरें यार, पाक परवरदिगार का जलवा दिल में है, उसका मकान यही दिल है। दिल, अगर हमने किसी का दिल तोड़ा है तो हमने काबा नहीं बल्कि साहिब काबा को तकलीफ पहुंचाई है, साहिब काबा को अज़ियत पहुंचाई है। मौलाना रूम फरमाते हैं, दिल बदस्तावर के हज्जे अकबर आस, दिल बदस्तावर के हज्जे अकबर आस, अज हजारा काबा ये दिल बेहतर आस, काबा उनका है खलील अकबर, दिल गुजर का है जलील अकबर आस। मौलाना रूम कहते हैं, दिल को मत तोड़, इसी दिल को जोड़ दे। एक दिल को जोड़ना हजार काबा के तवाफ से बेहतर है, इसलिए कि काबा हज़रत खलीलुल्लाह की गुज़रगाह है, तो ये दिल रब्बे जलील की गुज़रगाह है, ये दिल पाक परवरदिगार की रहमत की गुज़रगाह है। वे तब कहते हैं, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी उस्सत को पा सके, एक मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके। पैगंबर ने भी दिल पर कब्जा किया है, और ये दिल पर ऐसा कब्जा किया है, मुझे आप बताओ, तारीख बताती है, पढ़ो तारीख। वाह रे अजमल, आज हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हमें फुर्सत नहीं है पढ़ने की। अजमल कहते हैं, जब तुम्हें याद अपना सबक ही नहीं, तुमको दुनिया में जीने का हक ही नहीं, पढ़ो सीरत रसूल, पढ़ो औलिया अल्लाह की सीरत, पढ़ो इन पर आने वाले मजालिम, पढ़ो इन पर आने वाली परेशानियां। इन्होंने हर परेशानियों का जवाब तबस्सुम से दिया है, अखलाक से दिया है। जब से दिया होता तो आज इस्लाम का नाम लेने वाला ना होता। पूरी दुनिया पीछे हाथ पैर धो के नहीं पड़ी है, नहा धो के पीछे पड़ गई है। अगर जरा से इसके अंदर खराश होता, तशद्दुद होता, जबर होता, तो सहराए अरब में मर गया होता। ये तहरीक फना हो जाती, ये तहरीक यहाँ तक नहीं आती। लेकिन सलाम हो, सच्चाई है, अखलाक है, अमानतदारी है, क़यामत है, फरमा बरदारी है, तभी तो जहां जहां आया है इस्लाम, लोग कदमों में ढेर हो गए। हातिम ताई की बेटी बहुत अमीर कबीर बाप की बेटी है, हातिम ताई मामूली आदमी है। हातिम ताई की बेटी जब पकड़ी गई है, बारगाहे रिसालत में पेश किया गया है, उसके लहजे में ये बात थी, उसके दिमाग में तूफान था।
کہ نبی کی بارگاہ میں جب پہنچوں گی تو ایسا سوال نبی سے کروں گی کہ نبی جواب نہیں دے پائیں گے. حاتم طائی نے ہی سوچا تھا اس کی بیٹی نے. جیسے حاتم طائی کی بیٹی پہنچتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, زلفیں کشادہ ہیں, بال کھلے ہوئے ہیں, آفتاب رسالت دیکھا ہے, فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اتارتے ہیں. سلمان فارسی سے کہا, سلمان فارسی اس بیٹی کے سر پہ یہ چادر ڈال دو. جیسے کہا حضرت سلمان فارسی کو تو حضرت سلمان فارسی عرض گزار ہوتے ہیں, یا رسول اللہ یہ مشرکہ ہے, اے پیغمبر یہ چادر نبوت ہے, اے اللہ کے حبیب اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں, قرآن کی سورتیں نازل ہوتی ہیں, اے اللہ کے حبیب یہ چادر اس کے سر نہ ڈالی جائے, میں اپنی چادر مبارک دے رہا ہوں. یہ کہہ کر سلمان فارسی آگے بڑھے, جیسے اپنی چادر اتار کے دینا چاہا. اب نبی کے تاریخ ساز جملے سنو, پوری دنیا کو بتاؤ رحمت عالم کا اخلاق کتنا عظیم ہے. جیسے سلمان فارسی نے کہا, اے اللہ کے رسول یہ مشرکہ ہے, یہ کافرہ ہے, یہ چادر اس کے سر پہ نہ ڈالی جائے, یہ چادر نبوت ہے, اس پر قرآن کی صورتیں نازل ہوتی ہے, قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کے رسول کے چشمان نبوت میں آنسو آ گئے. پیغمبر کہتے ہیں سلمان فارسی ایسا نہ کہو, یہ سلمان فارسی بیٹی بیٹی ہوتی ہے, لڑکی لڑکی ہوتی ہے, عزت عزت ہوتی ہے. سلمان فارسی آج میری چادر اس کے سر پر ڈالی جائے گی. اے سلمان فارسی بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے دشمن کی ہو, دوست کی ہو, ظالم کی ہو, مظلوم کی ہو, امیر کی ہو, غریب کی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. میری نگاہ میں جو مقام فاطمہ کا ہے, رقیہ کا ہے, زینب کا ہے, ام کلثوم کا ہے, وہی آج میری نگاہ میں اس بیٹی کا مقام ہے. یہ کہا پیغمبر نے اپنی چادر اتاری ہے, سر پہ ڈالا ہے. جیسے نبی نے سر پہ چادر ڈالی ہے, لہجہ بدل گیا, انداز بدل گیا, دل میں جو طوفان شرک کا اٹھ رہا تھا وہ معدوم ہو گیا. ذہن و فکر میں جو آندھیاں چل رہی تھی کفر کی, وہ آندھیاں آج خود فنا ہو گئی, آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, قدم آگے بڑھے. اے اللہ کے حبیب کیا یہی اخلاق ہے؟ کہا ہاں اے میری بیٹی, یہی میری سیرت ہے, یہی میری تعلیم ہے. اے پیغمبر مجھے تو کہا گیا تھا اسلام کے پرستار معاذ اللہ وحشی ہے, جہاں پہنچتے ہیں وہ عصمت دری کرتے ہیں, بے آبرو کرتے ہیں. پیغمبر دیکھا کچھ اور, سنا کچھ اور تھا, دیر کچھ اور رہی ہو. نبی دیر نہ کرو, قدم مصطفیٰ پہ دیر ہو گئی, کلمہ پڑھا لو. پڑھ لیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, پکار اٹھا الطاف حسین علی, وہ نبیوں میں رحمت, لقب پانے والا, مراد خلیفوں کی بار لانے والا, خطا کار سے در گزر کرنے والا, اندیش کے دل میں گھر کرنے والا, مفاسد کا شر زبر کرنے والا, قبائل کو شیر شکل کرنے والا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. وہ نسخے کیمیا قرآن ہے, قرآن, وہ نسخے کیمیا قرآن ہے, قرآن جو پیغمبر لے کر آئے ہیں, یہی قرآن لے کر آئے ہیں جس نے تاریخ دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے, جس نے عرب کے ریگستانوں میں ایسا توحید کا چراغ جلایا ہے. وہ لوگ جو معبودان باطل کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتے تھے, بناتے تھے, سجاتے تھے اور یہ پیشانی اس کی ساگے جھکاتے تھے, اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے ایسا انقلاب برپا کیا. وہی لوگ معبودان باطل کا گلا پکڑ پکڑ کے باہر نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جان حق وزحق الباطل ان باطلا مطلع ہی مطلع تھا. یہ کون سی طاقت تھی, یہ کون سی قوت تھی؟ یہ انقلاب تلوار سے نہیں برپا کیا گیا تھا, یہ انقلاب شمشیر کا نہیں تھا, یہ انقلاب اخلاق کا تھا, محبت کی تھی. یہ تعلیم اسلام کی جو تھی, یہ تمدن اسلام کا جو تھا, یہ اخلاق و محبت کا طوفان تھا. حضرات اسی سے پوری دنیا میں تمہاری پہچان بنی ہے, اسی سے پوری دنیا میں تمہاری شناخت ہوئی ہے. ورنہ نماز تو وہی, روزہ تو وہی, حج سب وہی ہے ارکان, لیکن وجہ کیا ہے؟ آج ہم ڈس بیلنس ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا پرسان حال کوئی نہیں
نہیں ہے. آخر یہ خطا ہوئی کیسے؟ آخر یہ گڑبڑی آئی کہاں سے؟ آخر ٹھوکر لگی کہاں سے؟ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت. آقا ہم سے بھول ہوئی، چھن گئی ہم سے فخر کی دولت. آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں. چھوڑ دو، کھول دے اپنا باب رحمت. آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. آج تو ہمارا نفس یہ چاہتا ہے ہماری تعریف ہو، ہماری توصیف ہو. ہم اعلیٰ منصب پہ بیٹھے، خدمت کرنے والے خود بخود منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ خادم ہو، آپ نوکر ہو، آپ رسول اللہ کے وفادار شیدائی ہو. خان بعد میں، مغل بعد میں، پٹھان بعد میں، انصاری بعد میں، منصوری بعد میں، ارابی بعد میں، انقلابی قبیلہ بعد میں. ہیلو کل سے تھوڑا مائک اس کو بدل دو. وہ دوسرا والا نکلا جو ہے نا، وہ جو ایک ہوتا ہے نا وہ نکلا. تو حضرات آپ یہ سب بعد میں ہو. آج ہم اپنی برادری پر فخر نہیں، یہ سب غلط ہے. سب بعد میں ہو. حاکم بعد میں، بادشاہ بعد میں، شیخ بعد میں، سب بعد میں ہو. پہلے مصطفیٰ کے غلام ہو، پہلے مصطفیٰ کی شیدائی ہو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. مجبور آیا کوئی بندہ رہا ہو نہ کوئی بندہ رہا. حضرت بایزید بسطامی کا واقعہ بتایا تھا میں نے کل آپ کو. بہت بڑے تو کھڑے ہیں، آپ کھڑے ہیں. اتنے بڑے والی جس کے لیے دعا کر دیا ہو